السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم دوستوں، فرینڈز، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا کہ اسلام میں پڑھائی لکھائی کی کیا اہمیت ہے، یا امپورٹینس آف ایجوکیشن ان اسلام۔ ٹاپک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو دی وائر کی یہ رپورٹ شو کرا رہے ہیں کہ دی وائر کی یہ رپورٹ 2016 میں نکلی ہے، جو کہ 2011 کی جن گننا کے آدھار پر ہے۔ ابھی 2021 میں جو نئی جن گننا آنی تھی وہ ابھی نہیں ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو یہ 2011 کے آدھار پہ 2016 میں دی وائر نے رپورٹ نکالی ہے، جس میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ ان پڑھ ہے، سب سے زیادہ غیر پڑھی لکھی ہے۔ ہم ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کا تعلیم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے میں جو بیچ کا جو پیریڈ ہے، یا بیچ کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقفہ ہے، یہ 600 سال کا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ یہ 600 سال کا جو وقفہ رہا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو بات کر رہے ہیں دنیا والوں سے پہلی، وہ کیا بات کی؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 600 سال کے بعد جو دوبارہ سے انسانوں سے جو مخاطب ہوئے، جو دوبارہ انسانوں سے بات کی، تو پہلی بات کہی اقرا، پڑھیے، تعلیم حاصل کریے، یہ بات کہی گئی۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، اس دور میں تعلیم اتنی عام نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ زید بن ثابت خود فرماتے ہیں، جیسا کہ یہاں موجود ہے، کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ میں ادر لینگویج یا دوسری زبانیں سیکھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ دوسری زبانیں سیکھیں اور علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں وہ آگے بڑھیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اسلام کا رقبہ پھیل گیا اور اسلام دنیا کے اکثر جگہوں پر پہنچا اور اسلام کے اندر ترقی جب بڑھنے لگی، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اسلام کے اندر جو غیر علوم تھے، قرآن حدیث کے علاوہ جو علوم تھے، ان کا دروازہ بھی کھلا، اور اس کے لیے اموی خلیفہ نے اور عباسی خلیفاؤں نے بہت بڑا کام کیا۔ خاص کر خلیفہ منصور، مامون رشید، ہارون رشید، ان لوگوں نے بہت محنت کی، یہاں تک کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں، اپنی خلافت کے زمانے میں ایک لیجنڈری لائبریری بنوائی، دارالترجمہ اس کا نام دیا، یا بیت الحکمت نام دیا، ہاؤس آف وزڈم کا، جس میں باقاعدہ باہر کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کے ٹرانسلیٹ ہوتے تھے، اور بہت سارا کام کیا گیا۔ اور اس زمانے میں اسلام نے تعلیمی میدان میں اتنی ترقی کی جس کا بدل پھر کبھی کسی زمانے میں نہیں ملا۔ اور جب جب مسلمان تعلیمی یا علمی میدان میں آگے رہے، جب مسلمان ترقی بھی کرتے رہے، جیسے کہ یہ بیت الحکمت یا ہاؤس آف وزڈم کی میں نے بات کی، اس کی پوری تفصیلات ویکیپیڈیا میں اپنے لنک میں دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ بات کی کہ خلیفاؤں کے زمانے میں، چاہے اموی خلیفہ ہوں یا عباسی خلیفہ ہوں، کس طرح انہوں نے یہ کام کیے۔ اسی طریقے سے ایک میں ابن سینا کا نام لینا چاہوں گا، جنہوں نے میڈیکل سائنس میں ایک اتنا بڑا نام ہے یہ، جس کو کہ بدل کر ایویسینا کا نام دیا گیا۔ ابن سینا کے نام کو بدل دیا گیا اور ایویسینا کا نام دیا، اور آج لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ ایویسینا اصل میں ابن سینا ہے، جو کہ ایک مسلم سائنسداں تھے، جن کی ایک کتاب ہے کینن آف میڈیسن، جو میڈیکل سائنس میں ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام جابر ابن حیان کا آتا ہے، جو بڑے کیمسٹ تھے، کیمسٹری کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ ایک نام زکریا رازی کا آتا ہے، یہ بھی بہت بڑے فزیشین تھے۔ یہ ایک بڑی تاریخ ہے جس میں مسلمانوں نے اپنا جو علمی یوگدان دیا، ایک بڑے بڑے نام کما کر اور نام دے کر گئے ہیں کہ لوگ آج تک ان نام کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنے دور نہ جائیں، ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں کہ جب ہمارا دیش آزاد ہو گیا تو پہلے ایجوکیشن منسٹر جب بنانے کی بات آئی کہ شکشا منتری کس کو بنایا جائے، تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ ایک مسلم تھے،
ان کا نام پیش کیا گیا اور ہمارے دیش کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر جو بنائے گئے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جو ہماری قوم سے تھے، ایک مسلم تھے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ہم دور نہیں جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے کتنے کارنامے انجام دیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی قائم کر دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس نے تعلیم کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، پھر برابر خلفاء نے اس پر کام کیا، اور بڑے بڑے رائٹرز اور آتھرز اور بڑے بڑے کتاب لکھنے والے لکھ کر چلے گئے، جن کی کتابیں آج بھی چل رہی ہیں۔ اور اس ہندوستان میں بھی ہمارے مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں بڑا کام کیا۔ لیکن آج ہم، جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں گراف دکھایا تھا کہ ہمارا کیا گراف ہے، اسی گراف کی بنیاد پر ہم ہر چیز میں پیچھے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے، ایجوکیشن ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور آج وہی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ مذہب کا تقاضا ہے، مذہب کا حکم بھی ہے۔ اللہ نے جو پہلی بات 600 سال کے بعد اپنے نبی سے کہی، وہ تعلیم کی کہی، تعلیم پر توجہ کی کہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ اور ابھی تک دوستوں میں نے جو بات کی کہ ہمارا یہ تعلیمی در ہے یا ہمارا یہ گراف ہے، میں اب معاشرے کی حالت دیکھتے ہوئے یا آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں تو میں نے ایک گراف تیار کیا اپنے بیس پر کہ مسلمانوں کے جو طبقے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں تعلیمی آدھار پر یا شکشا کے آدھار پر، کہ اگر 100% ہم مسلمان کو دیکھیں تو اس میں سے جو 50% کا جو طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے، پڑھا ہی لکھا نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انٹیریئر علاقوں کی بات کر رہا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی جگہوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بالکل یہ فیکٹ ہے کہ 50% لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو بالکل پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اب بچا 50% کا جو طبقہ، ان میں سے جو 30% ہے وہ 30% آدھا ادھورا پڑھتا ہے، 8 تک پڑھا، 10 تک پڑھا۔ پھر اس کے بعد اب اس میں سے 15% کا جو طبقہ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے پہنچتا ہے، اور رہا 5%، یہ 5% مدرسوں میں جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، گراف دیکھیے، 50% تو بالکل غیر پڑھا لکھا ہے، 30% تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، 15% دنیاوی تعلیم میں اوپر جا رہا ہے، اور صرف 5% نکل کے مدارس میں جا رہا ہے، مدرسوں میں جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے اپنی ویڈیو میں، آج تو ہم نے ان 50% لوگوں کے لیے بات کی ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھیں ہم اور تعلیم کے میدان میں آگے آئیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیو میں جو 30% جو مسلمان کا طبقہ ہے جو آدھا ادھورا پڑھا ہوا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کچھ چیزوں کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر جو 15% جو یونیورسٹیز میں جا رہا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو 5% طبقہ ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ اس کے اوپر کئی پارٹس اس کے آئیں گے ہمارے اس ٹاپک کے، جس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو ضرورت میں نے آپ کو بتائی کہ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ تعلیم ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور تعلیم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں، سب سے پیچھے ہیں۔ اب اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے اور تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے پہنچانا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک پڑھے لکھے مسلمان ہیں جو وقت کا تقاضا بھی ہے اور مذہب کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔